السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید: افلا ينظرون الى السماء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ حضرات، آج ہمارا عنوان ہے ریگستان کا جہاز، اونٹ۔ اہل عرب اس کو ریگستان کا شپ یا ریگستان کا جہاز کہتے ہیں، اور اس جانور میں اللہ نے بے شمار آیات، بے شمار نشانیاں اور بے شمار معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ بلکہ یہ اس قدر اہم ترین جانور ہے کہ اللہ نے اپنی خلقت اور اپنی کاریگری اور اپنی صناعی کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا نام لیا ہے۔ زمین، آسمان اور پہاڑوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، لیکن آغاز جو ہے اونٹ سے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، اور آسمانوں کی طرف کہ ہم نے کیسے اس کو بلند کیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کیسے ان کو زمین پہ گاڑ دیا ہے، اور یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو کیسے مسطح کیا ہے، کیسے پھیلا دیا ہے۔ یہ قرآن عظیم میں سورہ غاشیہ کی آیات ہیں۔ اللہ نے اس میں کفار مکہ کے اس عقیدے کی بنیاد پر اس کو پیش کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی زندگی پر یقین نہیں کرتے تھے، آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا۔ وہ بہت تعجب کرتے تھے کہ انسان مر کے جی اٹھے گا، جنت اور جہنم کی تشکیل ہوگی، قبر کا عذاب ملے گا، پل صراط آئے گی، حوض کوثر ہوگا اور وہاں عذاب ہوگا، فرشتے ہوں گے۔ ان باتوں پر کفار مکہ کو یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ قیامت کے واقع ہونے پر بھی ان کو بہت یقین نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ نے سورہ غاشیہ کی ان آیات میں ایک بہت ہی سٹیک اور بہت ہی منطقی دلیل پیش فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تعجب کرتے ہیں قیامت کے واقع ہونے پر، جنت اور جہنم کے بننے پر، انسان کو عذاب اور ثواب کے ملنے پر، اور فرشتوں کے ہونے پر، اور برزخی زندگی کے قائم ہونے پر تعجب کرتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے ان تمام واقعات کو دیکھا نہیں ہے۔ ارے انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے؟ اللہ اکبر۔ کفار مکہ کے قیامت کے عقیدے پر یقین نہ کرنے کی بنا پر اللہ نے دلیل پیش کی کہ یہ لوگ کیسے ہیں، اندیکھی چیزوں پر یقین نہیں کر پا رہے۔ ارے اونٹ کو دیکھو کہ ہم نے کیسے بنایا ہے، اور آسمان کو دیکھو کہ ہم نے کیسے اس کو بلند کیا ہے، اور پہاڑوں کو دیکھو کہ ہم نے کیسے ان کو زمین کے سینے پر پیوست کیا ہے، اور زمین کو دیکھو کہ ہم نے کیسے اس کو پھیلا دیا ہے۔ کفار مکہ کی یہ حیرت اللہ نے ادھر اجمالی طور سے منطقی دلیل پیش کی کہ تعجب ہے، تم قیامت کا انکار اس بنا پر کرتے ہو کہ تم نے قیامت کو دیکھا نہیں ہے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، اس لیے انکار کر رہے ہو۔ ارے تم زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ان کہکشاؤں کو دیکھو، چاند تاروں کو دیکھو، کیا یہ سب تعجب والی چیزیں نہیں ہیں؟ لیکن تم ان کو دیکھتے ہو اور دیکھ دیکھ کر عادی ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں ان کے ہونے پر یقین ہوتا ہے۔ حالانکہ ان قیامت سے زیادہ حیرت تو ان چیزوں کے وجود میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اونٹ کا اپنے ماحول کے مطابق ہونا، ریگستانی زندگی سے اونٹ کے جسم کی مطابقت، اور زمین پر انسانی زندگی کا وجود
زمین پر پہاڑوں کا وجود، سمندروں ندی نالوں کا وجود، نباتات کا وجود اور زمین کے ارد گرد اوزون لیئر کا وجود، یہ تمام دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتا ہے تم کو زمین کو دیکھ کر تعجب نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اسے کیسے پھیلا دیا ہے، پہاڑ اس پر کیسے ہم نے پیوست کر دیے ہیں، اور تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے کیسے ان کو نصب کر دیا ہے؟ تم نے ان کو دیکھا ہے تو تم ان باتوں پر یقین کرتے ہو، لیکن قیامت کو تم نے نہیں دیکھا، تم تعجب کرتے ہو۔ ارے قیامت سے زیادہ حیرت ناک اور حیرت انگیز تو یہ تمام وجود ہے کائنات کا، یہ آسمانوں کی وسعت، یہ کہکشائیں، یہ زمین و آسمان، یہ چاند تارے اور زمین کا وجود، اور زمین پر انسانی زندگی، زمین پر پانی کا وجود، سمندروں کا وجود، زمین پر نباتات و جمادات اور حیوانات اور انسانوں کا وجود اور گھاس کا وجود، اور زمین کے ارد گرد اوزون لیئر کا وجود، اور پہاڑوں کا عظیم الشان پہاڑوں کا پھیلا ہونا، ان کا نصب ہونا، اور زمین کے توازن کو برقرار رکھنا تاکہ زمین کا توازن جو ہے مینٹین رہے، یہ تمام چیزیں، اور آسمانوں کی بلندیاں، آسمانوں کی کہکشائیں، تمہیں اس پر تعجب نہیں ہوتا ہے؟ تم قیامت کا انکار کرتے ہو؟ ارے اس سے زیادہ حیرت اور تعجب خیزی تو کائنات کے اس پورے وجود میں ہے۔ تو اللہ نے قیامت کے واقع ہونے، جنت اور جہنم اور فرشتوں کے وجود پر بطور دلیل جو ہے اونٹ کو پیش کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، زمینوں اور آسمان اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اونٹ کو پیش کیا ہے کہ اونٹ عجیب و غریب مخلوق ہے، تم تعجب ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے ریگستان کے ماحول کے مطابق اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کا وجود، اس کا جسم جو ہے ریگستان سے کتنی مطابقت رکھتا ہے، کتنی موافقت رکھتا ہے۔ یہ ایک ریگستانی جانور ہے جو افریقہ اور عربستان میں ملتا ہے، اور آسٹریلیا میں، ایشیا میں ملتا ہے، ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ یہ جانور جو ہے 60 ڈگری کی گرمی کو، 60 ڈگری سینٹی گریڈ کی حرارت کو برداشت کر لیتا ہے۔ تپتی ہوئی زمین اور تپتے ہوئے ٹمپریچر میں یہ جی لیتا ہے اور بڑی خوشی جیتا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کو برداشت کر پاتی ہے، اس کے بعد میں جب 38-39 پر جاتے ہیں تو پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، 41-42 میں تو ہم اپنا برداشت کا مادہ کھو دیتے ہیں۔ لیکن یہ اونٹ جو ہے یہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی کو برداشت کرتا ہے اور 6 ماہ تک بغیر کھانے کے رہتا ہے، بغیر پانی کے جی لیتا ہے۔ یہ اس کی گرمی کو برداشت کرنے کا مادہ کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ پوری تمام مخلوقات میں پیاس کو برداشت کرنے کا جتنا مادہ اونٹ میں ہے کسی میں نہیں ہے۔ اس کے لمبے لمبے پیر جو ہیں اس کے پیٹ کو، اس کے وجود کو زمین سے کافی اوپر رکھتے ہیں، ریگستان کی ریت سے بہت اوپر رکھتے ہیں، جس سے اس کا ٹمپریچر جو ہے بڑھ نہیں پاتا ہے۔ اس کے گدے دار پیر جو ہیں وہ چوڑے ہونے کی بنا پر اور مخصوص بناوٹ کی بنا پر زمین میں دھنستے نہیں ہیں اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ چل لیتا ہے۔ اس کی لمبی گردن جو ہے یہ بوجھ اٹھانے میں تعاون کرتی ہے، بڑے بڑے بوجھ کو اٹھانے میں بہت تعاون کرتی ہے، اور یہ اکیلا جانور ہے جس کو جو بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں بھاری بھرکم بوجھ اس پر لاد دیا جاتا ہے، اور یہ بوجھ لد جانے کے بعد میں اور انسانوں کے بیٹھ جانے کے بعد میں کھڑا ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور ریگستان کے تپتے ہوئے ریگزاروں کو جو ہے برداشت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ ریگستان کے ماحول کے عین مطابق ہے۔ تو کیا انسان کے عقل نہیں، دانش نہیں، کیا انسان فرزانہ نہیں سوچے کہ اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا ہے ریگستان کے لیے، تو وہ تمام چیزیں دی ہیں اس کو جو اونٹ کے لیے ریگستان میں زندگی کی بقا کے لیے مطلوب ہیں، وہ تمام انتظام اللہ نے کر دیے ہیں۔ اونٹ کے کوہان ہوتا ہے، اس کا ہمپ ہوتا ہے، یہ بڑا چوڑا ہوتا ہے، یہ ہمپ جو ہے اس میں چربی کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ جو انسان چارہ کھاتا ہے
جو غذا کھاتا ہے یہ چربی کی شکل میں اس کے کوہان میں، اس کی پیٹھ کے اوپر جو کوہان ہوتا ہے، ہمپ ہوتا ہے، وہاں چربی جو ہے سیو ہو جاتی ہے اور اس چربی کو یہ محفوظ کر لیتا ہے۔ اور جب اس کو کھانا نہیں ملتا ہے ریگستان میں یا کہیں دور ایسے مقام پر پھنس جاتا ہے تو یہ 4 ماہ تک اپنے کوہان کی چربی کو پگھلا کر غذا کا کام لیتا ہے۔ اور یہ چربی جو ہے ریگستان کے گرم ماحول میں یہ گرمی کو جذب کر لیتی ہے۔ جب گرمی بہت بڑھ جاتی ہے، 60 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتی ہے، تو یہ سورج کی طرف منہ کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے سے اس کا کوہان جو ہے آفتاب کو فیس کرتا ہے اور آفتاب کو فیس کرنے سے پوری گرمی جو ہے اس کے کوہان پر پڑتی ہے اور پوری باڈی اس کی ڈھک جاتی ہے، نیچے سایہ مل جاتا ہے اس کو، اور اس کی چربی جو ہے اس گرمی کو، اس ہیٹ کو جو ہے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، ایبزارب کر لیتی ہے۔ اور مشکل کے وقت میں، بھوک اور پیاس کے ماحول میں یہ اپنی چربی کو آہستہ آہستہ استعمال کرتا ہے۔ تو جس میں اونٹ کی جو یہ ساخت ہے، پرداخت ہے، جو بناوٹ ہے، جو اس کا اسٹرکچر ہے، یہ ریگستان کے کتنے کوئی ایسا خالق ہے، یقیناً کوئی مدبر ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات کہ جس نے اونٹ کو جو ہے بالکل ریگستان کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور یہ اونٹ جو ہے اکیلا جانور ہے جو اپنی باڈی کے ٹمپریچر کو، اپنے باڈی کے درجہ حرارت کو، تاپکرم کو جو ہے مینٹین کرتا ہے۔ اپنے جسم کے نظام کے ذریعے یہ اپنے ہیٹ کو، اپنی گرمی کو مینٹین کرتا ہے، کم یا زیادہ کرتا ہے۔ اور یہ ہومیو تھرمی ہے جو اپنی حرارت کو مینٹین کرتا ہے۔ کوئی جانور جو ہے اس کا اس سلسلے میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ کم زیادہ کر سکتا ہے۔ اگر مطلوب ہے تو گرمی بڑھا سکتا ہے، مطلوب نہیں تو گرمی کو گھٹا سکتا ہے۔ یہ اکیلی مخلوق ہے جو اپنی گرمی کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے، اور یہ اپنے میٹابولزم کو بھی کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ تھروکسن نام کا ایک مادہ ہوتا ہے، جب گرمی ریگستان میں بہت بڑھ جاتی ہے، جب گرمی بہت بڑھ جاتی ہے ریگستان میں، ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور 60 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتی ہے، تو تھروکسن نام کا ایک مادہ جو ہے نکلنا بند ہو جاتا ہے، یہ کم ہو جاتا ہے۔ اس مادے کے، اس کیمیکل کے کم نکلنے سے یہ اپنے میٹابولزم کو سلو کر دیتا ہے، اپنے کیمیاوی عمل کو جو ہے سلو کر دیتا ہے، اور اس کا میٹابولک فنکشن جو ہے جب سلو پڑ جاتا ہے تو بریدنگ جو ہوتی ہے، عمل تنفس، شوشن کریا، سانس لینے کا عمل جو ہے سلو ہو جاتا ہے۔ اس کا میٹابولزم جو ہے سلو ہو جاتا ہے، اور سلو ہونے سے سانس کا عمل جو ہے، بریدنگ بھی وہ آہستہ ہو جاتی ہے، اور بریدنگ کے آہستہ ہونے کی وجہ سے پانی کا ضیاع اور پانی کا ویسٹیج نہیں ہو پاتا ہے، اور پانی جو ہے اس کا سیف ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ تھروکسن نام کے ایک مادے کو نکال کر اپنے میٹابولک فنکشن کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا پلازما جو ہے اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے جو RBC جو ہوتے ہیں، سرخ ذرات، ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں، یہ اوول شیپ کے ہوتے ہیں، گول نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے اور تمام جانداروں کے RBC گول ہوتے ہیں، سرکولر ہوتے ہیں، اور پلازما سے مطابقت کرتے ہیں۔ پلازما اور RBC کی مطابقت اور ہم آہنگی سے ہمارا پانی جو ہے وہ کم پڑ سکتا ہے اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، لیکن اوول شیپ یعنی اونٹ کا جو RBC ہیں وہ اوول ہوتی ہیں، اور اوول ہونے سے یہ خون کے اندر سے پانی کا ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو پاتا اور پانی سیو ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے۔ اور یہ اونٹ جو ہے اپنے پانی کو ریسائیکل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑی حیرت ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ اونٹ جو ہے اپنے، جب اس کے کڈنی میں پانی، خون جو ہے وہ پیشاب میں تبدیل ہوتا ہے، اور ویسٹیج مٹیریل جو ہیں، ویسٹ مٹیریل جو ہیں، جب پیشاب کی شکل میں باہر نکلتے ہیں کڈنی سے، تو یہ جو پیشاب نکلتا ہے، اس پیشاب میں جو پانی ہوتا ہے اس کو دوبارہ جذب کرتا ہے
اور پیٹ میں روانہ کرتا ہے، اس کے اسٹمک میں روانہ کرتا ہے، اور اسٹمک سے پھر ایک بار یہ خون میں ملتا ہے، اور خون میں جذب ہونے کے بعد میں پھر کڈنی میں آتا ہے، اور کڈنی میں اس کا فلٹریشن ہوتا ہے، اور پھر یہ باہر پیشاب بن کے نکلتا ہے، پھر جو پانی باہر نکلتا ہے اس کو پھر ریسائیکل کرتا ہے، پھر لاتا ہے پیٹ میں، پھر ملاتا ہے بلڈ میں، اور بلڈ سے ملاتا ہے کڈنی میں، اور کڈنی سے پھر اس طریقے سے یہ پانی کو بار بار ریسائیکل کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی پانی کو جو اس نے پیا تھا اور یا اس کے پیٹ میں جو موجود تھا بار بار ریسائیکل کرتا ہے، اور وہ پانی اس کا ضائع نہیں ہو پاتا ہے، پیشاب سے پانی کو کھینچ لیتا ہے۔ انسانوں میں بھی یہی عمل ہوتا ہے۔ انسان جب ریگستان میں پھنس جاتا ہے، اور غالباً میں نے کچھ ویڈیوز میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جب انسان جو ہے پھنس جاتا ہے ریگستان میں تو ایک مادہ نکلتا ہے، کیمیاوی ایک کیمیکل نکلتا ہے، وہ کیمیکل جو ہے ڈی ایچ اے یا ایچ ڈی اے وغیرہ، وہ کیمیکل نکلتا ہے، اور وہ فوراً جو ہے برین کو خبر ہوتی ہے کہ جسم کے اندر میں پانی کم ہو گیا ہے، انسان ریگستان میں پھنس گیا ہے، پانی کی کمی واقع ہو گئی ہے، انسان قریب المرگ ہے، آفتاب لبے بام ہے، مرنے والا ہے، تو فوراً وہاں کی سیلز جو ہیں، کڈنی کی سیلز فوراً آگاہ کرتی ہیں برین کو، اور برین آگاہ کرتا ہے ہائپوتھیلیمس کو، اور ہائپوتھیلیمس آگاہ کرتا ہے پیٹیوٹری گلینڈ کو، اور پیٹیوٹری گلینڈ آگاہ کرتی ہے کڈنی کو، اور کڈنی کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر! پیشاب بن کر جو پانی نکل گیا تھا اس پانی کو جذب کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے، ڈرا کرتا ہے، اور اس پانی کو ریسائیکل کرتا ہے، اور پانی کے مادے کو جو نقصان دہ مادے ہیں، یورک ایسڈ اور کریٹین، ان مادوں کو نکال دیتا ہے، اور پانی کو جو ہے بالکل پیور کر دیتا ہے، اس پیور پانی کو بلڈ کے اسٹریم میں داخل کر دیتا ہے، اور انسان کے بلڈ میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، انسان مرنے سے بچ جاتا ہے۔ بالکل یہی عمل اونٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، انسان میں بھی یہ عمل ہوتا ہے، اشرف المخلوقات میں بھی عمل ہوتا ہے، اور اونٹ جیسی مخلوق کے پیٹ میں بھی یہی عمل ہوتا ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے، کتنی بڑی آیت ہے اللہ کی۔ اور یہ اونٹ جو ہے ایک بار میں 52 گیلن پانی پیتا ہے، یعنی 800 یا 900 گلاس پانی بنتا ہے 3 منٹ کے اندر میں، یہ 52 گلاس، یہ 800 گلاس پانی پی لیتا ہے، 52 گیلن، اور اس پانی کو محفوظ رکھتا ہے، اور ایک ہفتہ 10 15 دن تک جو ہے پانی کی حاجت محسوس نہیں ہوتی ہے، چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کے جسم کے اندر میں ایسے نظام کو شامل کر دیا ہے جو اس کی زندگی کی بقا کا، اور اللہ نے اونٹ کے جسم میں جن ساختوں کو متعین کر دیا ہے، جن خدمات کو طے کر دیا ہے، وہ ایسی خدمات ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیل پیش کرتی ہیں۔ ایک خالق اور ایک مدبر، ایک کارساز ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کر دیا۔ یہ کائنات میں مطابقت اور اونٹ کے جسم کی مطابقت حالات کے مطابق، اور ریگستانی ماحول میں اونٹ کے جسم کی بناوٹ اور ساخت یہ ثابت کرتی ہے کہ ایک مدبر ہے، ایک کارساز ہے، ایک باری ہے، ایک مصور ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔